السلام علیکم ناظرین، آج سے انشاءاللہ نورانی قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آج اس لیے ضرورت پڑی کہ جب میں لوگوں کے درمیان گیا، لوگوں کا قرآن کریم سنا تو اس انداز سے وہ قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے گویا وہ لہن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ اور اصول التجوید حصہ دوم میں ہے کہ اگر کوئی لہن جلی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو لہن جلی کے ساتھ پڑھنے والا اور سننے والا، یعنی پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے۔ تو اس کی مثال بھی لکھی ہے۔ لہن جلی کی جو قسمیں ہیں وہ 4 صورتیں ہیں۔ لہن جلی کی 4 صورتیں ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کسی لفظ کو بڑھا دینا، یا کسی لفظ کو گھٹا دینا، یا کسی لفظ کو بدل دینا۔ جیسے کہ کسی لفظ کو عام طور پر لوگ بدلتے ہیں الحمد، یہ ہا جو ہے وہ بڑی ہا ہے، حلق سے نکلنے والی، الحمد للہ رب العالمین۔ تو عموماً عام طور پر لوگ جو پڑھتے ہیں، جو نورانی قاعدہ سے ناواقف ہیں، جو ایسے ہی قرآن کریم کو پڑھ لیے ہیں، وہ پڑھتے ہیں الحمد للہ، یعنی بڑی ہا کو چھوٹی ہا میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسا پڑھنا بھی حرام اور سننا بھی حرام۔ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں، کسی لفظ کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر الحمد للہ رب العالمین، تو کیا پڑھتے ہیں لوگ الحمد للہ، الحمد، تو دال میں واو مدہ نہیں ہے، لیکن واو مدہ کو اضافہ کر دیا، بڑھا دیا، تو ایسا پڑھنا بھی حرام اور سننا بھی حرام، ٹھیک ہے۔ یا کسی لفظ کو گھٹا دینا، جیسے کہ قرآن کریم میں مثال دی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو لم یلد ولم یولد ہے، اگر کوئی پڑھے لم یولد، یولد کر دے تو ایسا پڑھنا بھی، یعنی یہ لفظ کو گھٹا دے رہا ہے، یا میں واو مدہ ہے وہ گھٹا دے رہا ہے، تو ایسا پڑھنا بھی حرام اور سننا بھی حرام۔ تو ہمیں اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے جو لہن جلی میں شامل ہو۔ لہن جلی کی طرح اگر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، سننا بھی اور پڑھنا بھی حرام۔ تو اسی کو درست کرنے کے لیے، اسی کو صحیح کرنے کے لیے انشاءاللہ آج سے آج سے نورانی قاعدہ کو ہم شروع کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، صحیح طریقے سے، صحیح تلفظ سے، صحیح ادائیگی سے انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرف کو، فردن فردن لفظ کو، فردن فردن الفاظ کو مفردات کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں الف، اگر جیسے کہ مثال کے طور پر الف، با، تا، سا، یہ مفرد ہے، یہ الگ الگ ہے، سب کو دیکھیے یہ گول گھیرا دیا ہوا ہے، اس طرف یہاں بھی، یہاں بھی۔ مفرد کے معنی آتا ہے الگ الگ، تنہا تنہا۔ تو تختی نمبر 1، مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اس کو صحیح کیسے پڑھیں گے؟ الف، با، تا، سا، سا نہیں، سا، سا، ہلکا زبان باہر نکلے گا، سا، جیم، حا، خا، دال،
صاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا اب ہمیں غور کرنا ہے ان حروف میں، یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے، تو دونوں میں ہم فرق کرنا ہے۔ یہ حلق سے ہا، یہ نارمل ہا، ٹھیک ہے۔ یہ دو قاف ہے، قاف بالکل حلق سے، ایک کاف، ٹھیک ہے۔ سین اور سا دونوں کو پڑھنے میں تھوڑا ڈفرینٹ، الگ الگ، سین سا شین، ٹھیک ہے۔ یہ پھر یہاں دیکھیے، یہاں لکھا ہے امتحان، یعنی امتحان لے رہے ہیں یہ ان کو جنہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، اس لیے الگ الگ یہاں کا وہاں، وہاں کا وہاں ڈال دیے ہیں، تاکہ آپ الفاظ کو، حروف کو پہچانیے کہ کون سا حروف کیا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ کون سا لفظ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے پہلے ہمیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہوگا، پہچان کے، سمجھ بوجھ کے کہ کون سا لفظ کیسا۔ اگر 2 نقطہ ہو جائے اوپر میں تا ہوتا ہے، 3 نقطہ ہو جائے تو سا ہوتا ہے، بیچ میں اگر نقطہ آ جائے تو جیم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم سمجھ کے پڑھیں گے اس کو، یہاں سے لے کر یہاں تک، تو پھر اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج کا سبق یہیں تک رہے گا۔ انشاءاللہ کل پھر جو سبق شروع کریں گے، یہاں یہ مرکبات میں ملی حروف کی شکلیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔